حضرت سعید بن مولا رضی اللہ عنہ نے کہا میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکار تو ان کی ایک پکار پر فوراً لبیک کہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت تمہیں کیوں نہ دکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد میں باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 آیت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اور یہی وہ قرآن عز ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 40 دن تک سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے دوست آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انس منی ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو دوستو سورہ فاتحہ شفا والی صورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تمام ڈاکٹر سے علاج کروا کر تھک گئے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی، تو آپ کو چاہیے سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ دوستو موجود نہیں ہے کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن قبیلے کے سردار کو انہوں نے جھاڑ کی تو ان کو صحت یعنی ہو گئی۔ سردار نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے آیا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لے ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تسکیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگا دو۔ دوستو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت کسی شفا والی صورت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں جو مجھ سے پہلی کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی اور اس میں ایک ایسی صورت بھیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورا میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بت خانے کا خادم نہ ہوتا۔ یہ صورت میں نے قرآن مجید میں اس لیے اتاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس صورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز دوزخ کے عذاب اور قیامت کی ہولناک سے بچ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر روح زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائے اور 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ بن جائے، پھر بھی ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس سورت کی فضیلت نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورہ فاتحہ کو صبح کے فجر اور سنتوں کے 20 بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھے اور پھونک مارے، اللہ تعالیٰ اسے اس سورت کی برکت سے شفا بخشیں گے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو 40 دن تک پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ مالی طور پر بہت تندرستی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں
آپ نے بہت ساری جگہوں پر ذوب کے لیے اپنا کیا ہے، آپ کو ذوب نہیں مل رہی یا آپ قرضے کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، آئے دن آپ کو کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو آپ یہ صرف 40 دن تک عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے کرنے سے رزق کی جو بھی تنگی ہوگی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل اس جگہ یعنی کمرے میں کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، صرف آپ اکیلے وہاں پر ہو۔ اگر 7 راتوں میں سے کوئی رات مس ہو جائے تو آپ کسی اور دن بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے اور کوئی ایسا ٹائم رکھنا ہے کہ 40ویں دن آپ اس ٹائم پر ہی یہ عمل ختم کر سکے۔ تو آپ نے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر جو بھی پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ یہ عمل رات کو کرے کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اول اور آخری درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے اول اور آخری 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں 80 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے اول اور آخری 9 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور درمیان میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح چوتھے دن 8 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم اور درمیان میں اپنے 60 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آخری دن آپ نے اول اور آخری میں 7 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اسی ترکیب سے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کو کم کرتے جانا ہے، اور آخر میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مالی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو دوستو ان حدیث مبارک سے یقیناً آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے، اور جو ہم نے آپ کو عمل بتایا یہ عمل بھی آپ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔